لک الحمد یا اللہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں انوار شریعت کا 23واں حصہ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کھانے کا بیان، پینے کا بیان اور لباس کا بیان۔ لیکن اس سے پہلے ذہنی آزمائش کی رسومات کو جاری رکھتے ہوئے ہم آپ سے 5 سوال کریں گے جو انوار شریعت کے پچھلے ویڈیوز میں آپ کو پڑھائے جا چکے ہیں۔ صحیح جواب دینے والے کے 10 پوائنٹس انکریز کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی 5 سوال کے بالکل صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے 50 پوائنٹس ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سوالوں کو، اور آج کا آپ کا پہلا سوال ہے، قربانی سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر کسی وجہ سے وہ اپنے نام قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کو لکھنا ہوگا کہ اس پر کیا حکم ہوگا۔ صاحب نصاب اگر کسی وجہ سے اپنے نام قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 5 سیکنڈ سے اپنے سوال کا جواب جلد سے جلد نیچے لکھ دیں۔ چلیے چلتے ہیں پہلے سوال کی جواب کی طرف۔ جواب یہ ہے، ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی جو شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا اور اس پر قربانی واجب تھی تو اب اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ ماشاءاللہ، جن لوگوں نے درست جواب دیے ہیں ان کے 10 پوائنٹس کو انکریز کر دیا جائے۔ اور چلتے ہیں آج کے دوسرے سوال کی طرف۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، کیا مسجد کے لیے قربانی کا چمڑا دینا جائز ہے؟ یعنی بکرے کی خال جو ہوتی ہے جس پر عام طور پر قربانی کی جاتی ہے، بکرا ہو یا اونٹ وغیرہ، تو اس جانور کی کھال مسجد میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ 5 سیکنڈز کے اندر اپنے سوال کا جواب لکھ دیں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ آپ کا سوال تھا، کیا مسجد کے لیے قربانی کا چمڑا دینا جائز ہے؟ جواب ہاں، مسجد کے لیے قربانی کا چمڑا دینا جائز ہے اور بیچ کر اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے، لیکن اگر چمڑے کو اپنے خرچ میں لانے کی نیت سے بیچا تو اب اس کی قیمت کو مسجد میں دینا جائز نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے سوال کی طرف۔ سوال، بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ عام طور پر مسجدوں میں اور خواتین بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تراویح کی، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 20 رکعتیں کھڑے کھڑے پڑھنا ان پر دشوار ہوتی ہے، اور ایسے میں وہ لوگ بیٹھ کر تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال اسی کے متعلق ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا کیسا ہے، یعنی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ 5 سیکنڈ کے اندر اپنے سوال کا جواب لکھ دیجئے۔ جواب، بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ چلتے ہیں آج کے چوتھے سوال کی طرف۔ سوال، اگر دعائے قنوت یعنی تراویح کے اندر جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہ پڑھی تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سوال دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جلدی سے اپنے جواب کو نیچے لکھ دیں۔ چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ آپ کا سوال تھا، اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب، اگر دعائے قنوت جان بوجھ کر نہیں پڑھی تب تو نماز نہیں ہوگی، لیکن نماز وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ چلتے ہیں آج کے آخری 5ویں سوال کی طرف۔ سوال، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کیا کرے؟ سوال، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کیا کرے؟ 5 سیکنڈز کے اندر اپنے آپ جواب لکھ دیجئے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ آپ کا آخری سوال تھا، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں یاد آیا تو کیا کرے؟ جواب، اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے
اور رکوع میں یاد آئے تو نہ قیام کی طرف لوٹے اور نہ رکوع میں پڑے، بلکہ آخر میں صرف سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اب تک ویڈیو کو سماعت کیا ہے، اور انوار شریعت کے پچھلے سبھی پارٹس اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، چینل کی پلے لسٹ میں جا کر انوار شریعت کے سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، اور آج کی ویڈیو ہماری شروع ہوگی کھانے کے بیان سے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، صرف ایک ہاتھ یا صرف انگلیاں نہ دھوئیں کہ سنت ادا نہ ہوگی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پوچھنا منع ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پوچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور ہاتھ کو روٹی سے نہ پوچھے۔ ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ کھانا داہنے ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ کھانے کے وقت باتیں کرتا رہے، بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں اس بات کو تھوڑا اور آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا چاہیے، یہ ان کا کہنا غلط ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے کھانے کو منع فرمایا ہے، بلکہ چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مگر ہاں، بیہودہ باتیں نہ کرے بلکہ اچھی باتیں کرے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے اور برتن کو بھی انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کرے کہ اسی سے بہت سی بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ اب چلتے ہیں پینے کے بیان پر۔ پانی بسم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے پئیں۔ بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے، اور 3 سانس میں پئیں۔ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ پئیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہے پی ڈالیں۔ کھڑے ہو کر ہرگز نہ پئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بھول کر ایسا کر گزرے وہ قے کرے، یعنی وومٹ، الٹی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول کر کھڑے ہو کر پانی پیے تو اس کو حکم ہے کہ وہ قے کرے، اور افسوس کہ ہم لوگ جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سنت مصطفیٰ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانی کو چوس کر پیے، غٹ غٹ بڑے بڑے گھونٹ نہ پیے۔ جب پی چکے تو الحمدللہ کہے۔ پینے کے بعد گلاس وغیرہ کا بچا ہوا پانی پھینکنا اسراف اور گناہ ہے۔ سراحی میں منہ لگا کر پینا منع ہے۔ اسی طرح لوٹے کی ٹوٹی سے بھی پانی پینا منع ہے، مگر جب کہ دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت طریقے سے کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں لباس کی طرف۔ اتنا لباس ضروری پہنیں کہ جس سے ستر عورت ہو جائے۔ عورتیں بہت باریک اور چست کپڑا ہرگز نہ پہنیں کہ جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں کہ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے، اور مرد بھی پاجامہ یا تہبند اتنا ہلکا نہ پہنے کہ جس سے بدن کی رنگت چھلکے اور ستر نہ ہو کہ مردوں کو بھی ایسا پاجامہ یا تہبند پہننا حرام ہے، اور دھوتی نہ پہنے کہ دھوتی پہننا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور اس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے، اور نیکر جانگیا ہرگز نہ پہنے
کہ حرام ہے، لیکن تہبند وغیرہ کے نیچے پہننے تو حرج نہیں۔ آج کے ماڈرن زمانے میں شارٹ نیکر وغیرہ پہننا بہت عام ہو چکا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑی گرمیاں بڑھنے لگتی ہیں تو گھر کے اندر بڑے بھائی ہوں یا والد صاحب کیوں نہ ہو، وہ لوگ جانگیا یعنی شارٹ نیکر جو ہوتا ہے گھٹنوں سے اوپر کا، وہ پہن کر گھروں میں بھی گھومنے لگے ہیں اور جاگنگ کے نام سے پارکوں میں بھی گھومنے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کا اس طرح پارک میں گھومنا بھی حرام اور گھروں میں رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں زینت کے بیان پر۔ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور چاندی کی صرف ایک انگوٹھی، ایک نگ والی جو وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، پہن سکتے ہیں۔ غور فرمائے کہ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے اور چاندی کی صرف ایک انگوٹھی، ایک نگ والی جو وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، پہن سکتے ہیں، اور کئی انگوٹھی یا ایک انگوٹھی جس میں کئی نگ ہوں یا چھلے نہیں پہن سکتے کہ ناجائز ہے۔ اور عورتیں سونا چاندی کی ہر قسم کی انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہیں، لیکن دوسری دھاتوں کی انگوٹھیاں مثلاً تانبا، پیتل، لوہا اور جستہ وغیرہ، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ لڑکیوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا جائز ہے اور لڑکوں کو حرام ہے کہ پہنانے والے گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے اور لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں زینت کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے۔ یہاں ویڈیو کو روکتے ہوئے ایک مسئلے کی تفصیل جانتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں سونا چاندی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اصلی زیورات پہننا بہت زیادہ مشکل ہونے لگا ہے۔ تو ایسے میں علماء کا جواز ہے کہ آرٹیفیشیل جویلری جو عام طور پر ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں اب پہنی جانے لگی ہے، اسے پہننا جائز اور اس پر نماز کا بھی صحیح کے ہونے کا حکم ہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم پڑھیں گے سونے کا بیان۔ سونے سے پہلے سورہ اخلاص 3 بار اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا مسنون ہے۔ اس سے سونے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور مستحب یہ ہے کہ باوضو سوئے، کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر، اور پیٹ کے بل نہ لیٹے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا، اور پاؤں پر پاؤں رکھنا منع ہے جبکہ چت لیٹا ہو، اور یہ اس صورت میں ہے کہ تہبند پہنے ہو اور ایک پاؤں کھڑا ہو، کہ اس طرح سے بے ستری کا اندیشہ ہے۔ اور ایسی چھت پر سونا منع ہے کہ جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو، اور لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے تو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کے ساتھ نہ سلایا جائے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے، اور دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے، اور ہمارے ملک میں اتر کی جانب پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے۔ اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے، اور جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاءاللہ انوار شریعت کے آج 23 حصے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اگلے ویڈیو میں ہم فاتحہ کا آسان طریقہ سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔